أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفیظ علیم. اس نے کہا ملک کے خزانوں پر مجھے مختار بنا دیجیے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. یہ سورہ یوسف کی 55 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے سے یہ بات چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جو تجویزیں پیش کی تھی بادشاہ مصر کو کہ قحط کے زمانے میں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے اور زمینی پیداوار کو اس سے پہلے سے کس طریقے سے حفاظت کر کے رکھنا چاہیے، وہ سارے منصوبوں کو سننے کے بعد شاہ مصر نے کہا کہ یہ تو بڑے عظیم الشان منصوبے ہیں، اس کو روب عمل لانے کے لیے بہت بہترین قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے، تو اس کو کون چلا سکتا ہے، کون ہوگا جو اس پروجیکٹ کو ٹیک اپ کر سکے. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنی خدمات اس کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے خزانوں پر مجھے مختار بنا دیجئے، مجھے وہ سپرد کر دیجئے. اس میں زمین کی پیداوار بھی شامل ہے اور دیگر خزانے بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. انی حفیظ علیم. مطلب یہ ہے کہ یہ دو صفات ہر اس شخص میں ہونی چاہیے جو فینانس رکھتا ہو، جو کسی بھی انسٹیٹیوشن کا یا کوئی بھی بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی مملکت کا مال اس کے پاس ہو اور اس کا حساب و کتاب ہو اس کے پاس، تو اس کے پاس یہ دو خوبیاں ہونی چاہیے. یہ بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں، یہ دو خوبیوں کا مالک ہونا چاہیے ہر وہ شخص جس کے پاس مال اور دیگر چیزیں ہو جو لوگوں کی ہو، عوام الناس کی ہو، جس پر اس کو نگران بنایا گیا ہو. تو دو خوبیاں یہ ہے کہ حفیظ، سب سے پہلے حفاظت کرنے والا. تو انہوں نے کہا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے سرکاری اموال کو رکھنا چاہیے حفاظت کے ساتھ، میں اس کو سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں. اس کو کسی غیر مستحق افراد کے ہاتھوں میں نہیں دینا یا ایسے غلط قسم کے مصارف میں خرچ ہونے اور ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے. یہ حفاظت ہے. یہ سارے اموال جو سرکاری اموال ہوتے ہیں یا عوام الناس کے اموال ہوتے ہیں جس پر کسی کو نگران بنایا جاتا ہے، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس شخص کی ہوتی ہے کہ اس کو صحیح طور پر استعمال کریں اور اس کے مصارف کو دیکھتے رہیں کہ واقعی میں یہ ضروری اور صحیح اور درست ہے یا نہیں ہے، اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ مستحق ہے یا غیر مستحق ہے. یہ حفاظت کرنے میں شامل ہے. اور علم رکھنا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں پر خرچ کیا جائے، نہ اس میں کوتاہی کی جائے اور نہ ہی اس میں زیادتی کی جائے، بلکہ جس قدر ضرورت ہے اس قدر خرچ کیا جائے. کمی بھی نہیں ہونا اور زیادتی بھی نہیں ہونا، یہ علم رکھنا ہے اس کے بارے میں. تو یہ دو خوبیاں اس میں ہونی چاہیے، یہ بتایا گیا، اور یہ دو خوبیاں میرے اندر موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کی گفتگو بادشاہ کے ساتھ جو ہوئی تھی اس میں دانشمندی، حکمت، حقیقت پسندی اور دور اندیشی جیسی خوبیوں کا اظہار ہوا تھا. اس لیے بادشاہ ان سے بہت متاثر ہوا، ان کی قدردانی کرتے ہوئے ان پر پورے اعتماد کا اظہار کیا، اور اس کے بعد پھر ان سے مشورہ طلب کیا کہ اب ان حالات میں، یعنی جیسا کہ آپ نے خوابوں کی تعبیر مجھے بتائی ہے میرے خواب کی، تو اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے سارا منصوبہ جب بتایا اور بتایا کہ یہ جو زمین کی پیداوار اور دیگر خزانے ہیں اس کے اوپر مجھے نگران مقرر کر دیجئے، تو پھر میں اس کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر سکتا ہوں. خزائن الارض، زمین کے خزانے، یہ جو کہا گیا تو اصل میں تو اس سے مراد زمین سے حاصل ہونے والی دولت ہے،
یعنی زرعی پیداوار ہے، اور دیگر دولت بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے، اور اس پر مختار بنا دینے سے مراد اس پر تصرف اور اس کام کی تنظیم وغیرہ کے سلسلے میں مکمل اختیارات تفویض کرنا ہے۔ چونکہ مسئلہ براہ راست غلے کی پیداوار اور اس کی تقسیم سے متعلق تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس معاملے کو مکمل اختیارات مانگے اور اس کا مطالبہ کیا، اور بادشاہ کے اطمینان کے لیے اس بات کا اظہار کیا کہ اس کام کو انجام دینے کے سلسلے میں جو خوبیوں اور صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ یعنی دو خوبیاں اس میں جو جیسا کہ ابھی آیت میں آپ سن چکے ہیں، حفاظت اور علم جو مطلوب ہیں وہ میرے اندر موجود ہیں، یہ کہا۔ مطالبہ تو یوسف علیہ السلام نے موقع کی مناسبت سے اتنا ہی کیا تھا، مگر آگے جا کر راہیں کھلتی گئی، یہاں تک کہ مصر کا کلی اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ تخت سلطنت کے مالک بن گئے۔ چنانچہ آگے کی آیتوں میں آیت نمبر 100 میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب ان کے والدین مصر پہنچ گئے تو ان کو انہوں نے تخت پر بٹھایا، یعنی وہ تخت کے مالک ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت پوری کی پوری عطا فرما دی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی کہ تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاری کر سکیں، یعنی وہ مطالبہ جو انہوں نے کیا اور یہ کہا بادشاہ کو کہ اس کے پوچھنے پر کہ یہ کام میں بخوبی جو ہے نبھا سکتا ہوں اور میرے پاس یہ صلاحیتیں موجود ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ حق کو قائم کر سکیں، انصاف کا دور دوراہو اور غلبہ حاصل کر سکیں۔ یہ من جملہ ان مقاصد کے ہیں جن کے لیے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے مبعوث کیا جاتا ہے، اور بندوں کی طرف وہ آتے رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ ان کے سوا کوئی اور شخص جو ہے ویسا نہیں ہے جو ان کی جگہ اس ذمہ داری کو کما حقہ پورا کر سکتا ہو، لہٰذا انہوں نے اقتدار کا مطالبہ محض رضائے الہی کی خاطر کیا تھا، نہ کہ حب جاہ اور حب مال کی خاطر۔ کیونکہ حدیث میں جو ہے یہ منع کیا گیا ہے کہ آپ کسی یعنی مطلب کے جو ہے واسطے جو ہے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اور مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے یا عزت حاصل کرنے کے لیے جو ہے کوئی عہدہ اور منصب مانگے، اس سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بات جو آئی ہے کہ ایک کافرانہ حکومت تھی، اس کو چلانے کے لیے جو ہے کوئی مسلمان کیسے آگے بڑھ سکتا ہے، اور ایک اللہ کا منتخب بندہ کہ وقت کی حکومت کو ایک جائز عوامی ضرورت کے حق میں ہموار کرنا تھا، یہ جو ہے اس کا مقصد تھا، اور بتدریج اقتدار کو اسلام کی طرف منتقل کرانے اور معاشرے کو اسلام سے قریب کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ یہ اس لیے جو ہے انہوں نے اس کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے وہ صرف عہدہ طلب کرنے، یعنی اس وجہ سے عہدہ طلب کرنا کہ اس سے مجھے کچھ مال مل جائے یا عزت و جاہ مل جائے، اس کو جو ہے منع کیا گیا ہے۔ لیکن کہیں پر ایسے حالات ہو اور وہ شخص یہ سمجھتا ہو کہ اس عہدے کا میں جو ہے پوری طریقے سے اس کا حق ادا کر سکتا ہوں، اگر مجھے یہ عہدہ دیا جائے گا تو پھر ایسا اقتدار اور منصب جو ہے ایسے موقع پر مانگا جا سکتا ہے۔ جبکہ ایک مومن اپنے اندر اس کی اہلیت پاتا ہو تو حالات کی شدت سے اس بات کے متقاضی ہو تو پھر اس کے لیے وہ جو ہے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اگرچہ کہ مختلف مراحل سے گزرنا پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے اقتدار کی راہیں ان کے لیے کھول دی، اس طرح ہموار کی کہ ہر مرحلے پر ترقی کا زینہ ان کے لیے جو ہے آتا رہا۔ ظاہری اسباب اس طرح بنے کہ بادشاہ نے وہ تمام اختیارات سپرد کر دیے جو ان کے پیش کردہ 14 سالہ منصوبے کو روبی عمل لانے کے لیے ضروری تھے، اور اتنا ہی نہیں کہ انہیں ملک مصر کا حاکم بنا دیا ہے، یہاں تک کہ جو ہے انہوں نے جو اپنے خدمات کو پیش کیا تھا تو یہ خدمات ان کو دیے گئے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کس طریقے سے ترقی کیے۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ بات آ رہی ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس طرح ہم نے ملک میں یوسف کو اقتدار بخشا، وہ جہاں چاہیں رہ سکتا تھا، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یوسف کو اس طریقے سے مصر میں با اقتدار کیا، کہاں وہ جیل کی تنگ کوٹری جس میں دن گزارنا پڑ رہے تھے، اور کہاں یہ صورت کہ پورے مصر کی سرزمین میں جہاں چاہے جو چاہے کرو، اپنے لیے ٹھکانہ بناؤ، جس طریقے سے چاہے احکامات کو جاری کرو،
یہ اختیارات، یہ اقتدار اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل تھا ان پر۔ یتبوأ منہا حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء۔ اس طریقے سے ہم جو ہے ٹھکانہ دیتے ہیں، اپنی رحمت اور نعمتوں سے نوازتے ہیں اپنے بندوں کو، اور وہ بندوں کو جو نیک اور میرے صالح بندے ہوتے ہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین فرمایا۔ اس طریقے سے ہم ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ ہوا یوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے خزانے کے تعلق سے کہا تھا کہ اس کو میرے لیے جو ہے سپرد کر دیا جائے، میں اس کا مختار بنا دیا جاؤں تو پھر میں اس کے انتظامات اچھی طور پر کر سکتا ہوں۔ تو نہ صرف خزانہ بلکہ پورے مملکت مصر ان کے حوالے کر دیا گیا۔ اس طرح ہوا کہ 1 سال تک بادشاہ نے دیکھا، تجربہ کیا یوسف علیہ السلام کے کام کو کہ کس طریقے سے وہ عمل کرتے ہیں۔ جب اس کو پورا اطمینان ہو گیا تو ایک جشن منایا گیا، جشن کا اعلان کیا گیا، اور پورے سلطنت سے جو بڑے بڑے لوگ تھے اور جو دربار کے جو معززین تھے، عمال دولت، اور تمام لوگوں کو بلایا گیا اس جشن میں، اور یوسف علیہ السلام کو تاج پہنا کر لایا گیا، اور پورا مکمل طور پر عملاً اقتدار ان کو سونپ دیا گیا۔ نہ صرف خزانہ بلکہ ساری ملک کا اقتدار ان کو دے دیا گیا۔ اس طریقے سے اقتدار منتقل ہوا، اور پھر انہوں نے اس کو اپنے منصوبوں کو روب عمل لایا اور پھر اس کو بہترین طور پر ادا کیا اپنا فرض۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، جس کی وجہ سے عوام الناس بڑے خوش ہوئے۔ چاروں طرف امن و امان اور خوشحالی اور انصاف کا بول بالا رہا۔ یہ انہوں نے جو حکومت سنبھالی تھی، اس میں ہمیشہ یہ پیش نظر رہا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون زمین پر جاری کیا جائے۔ اس طریقے سے وہ اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ صرف حکومت کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو زمین پر نافذ کرنا تھا۔ وہ اس کام کو لے کر چلتے رہے۔ تو یہ ساری باتیں اس میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہم نے ملک یوسف کو دے دیا، اس کو اقتدار بخش دیا، اور وہ چاہے رہ سکتا تھا۔ جسے ہم چاہتے ہیں اپنی رحمت سے اسی طریقے سے نوازتے ہیں، اور جو کوئی بھی اچھے کام کرے گا اور نیک ہوگا تو پھر اس کو بھی اس طریقے سے ہم نوازیں گے، اور اپنی نعمتیں اس کے لیے اس کے در کھول دیں گے، اور ان کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کرتے۔ آگے کی آیتوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ نہ صرف دنیا میں بھی ہم ان کو عطا فرماتے ہیں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں دولت و سلطنت و عزت سب کچھ دیتے ہیں، اور پھر آخرت کا اجر تو بہت بڑا اجر ہے، نہ ختم ہونے والی نعمتیں اس کو وہاں پر لازوال نعمتیں مل جائیں گی، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔